الله والله والله والله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تو کل ہم نے گفتگو کی تھی مضاف کے بارے میں کہ مضاف کی کچھ حالتیں بیان کی تھی. میں نے مثال آپ کو دی تھی کتاب زیدن. کل میں نے بتایا تھا اضافت کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کی اضافت جو ہے پوزیشن دکھانا، تو اس کو اضافت آپ کہتے ہیں پوزیشن دکھانے کو، کہ ایک چیز جو ہے کسی شخص کے یا حیوان کے وغیرہ کسی کی ملکیت میں ہے، اسی سے اس کا تعلق ہے، تو اس کو آپ اضافت کہتے ہیں. اور اس ترکیب کو جو ہے آپ مرکب اضافی کہتے ہیں. اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے تعین پیدا ہو جاتی ہے کہ جب آپ نے کہا کتاب زیدن، زید کی کتاب، تو یہ کسی اور شخص کی کتاب نہیں ہے بلکہ زید کی کتاب ہے. کلاس میں اگر 30-40 بندے ہیں، 30-40 اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن ان میں ایک ہی زید ہے، تو جب آپ کہیں گے زید کی کتاب تو اس سے پتہ چلے گا کہ بھائی کتاب زید کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا تعین. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کا مضاف بھی اور آپ کا مضاف الیہ بھی یہ اسما ہوتے ہیں، دونوں اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور کیا ہوتا ہے آپ کا مضاف، یہ ہوتا ہے اسم نکرہ، یہ آپ کا اسم نکرہ ہوتا ہے مضاف. اور مضاف الیہ جو ہے وہ آپ کا اسم معرفہ ہوتا ہے. مضاف الیہ عموماً جو ہے اکثر اسم معرفہ ہوتا ہے، اسم نکرہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی ہم بتائیں گے صورت. فی الحال اسم معرفہ. تو اس سے جو ہے کیا پیدا ہوتا ہے کتاب زیدن. یہ جو آپ کا کتاب، یہ پہلے نکرہ تھا، کتابن تھا، یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کسی کی بھی کتاب، ایک کتاب یا کوئی کتاب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. لیکن جب آپ نے کہا کتاب زیدن، زید کی کتاب، تو اس کا ترجمہ خاص ہو گیا، اضافت ہوگی زید کی طرف، تو اب یہ صرف زید کی کتاب بن گئی. تو یہ کتاب جو ہے اضافت کی وجہ سے اس اسم نکرہ کو ایک چیز حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. اسم نکرہ بھی اضافت کی وجہ سے معرفہ بن جاتا ہے. یہ آپ لکھ لیں گے اپنی جگہ، ورنہ پہلے تھا یہ کتابن، کوئی کتاب یا ایک کتاب، لیکن جب آپ نے کہا زید کی کتاب تو اب خاص ہو گئی زید کے ساتھ، اضافت کی وجہ سے اس میں نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. تو میں نے جو معارف کی 8 قسمیں بتائی تھی، ان میں 3 ہم نے پڑھ لی تھی. معارف کی بتائی تھی نا 8 قسمیں بھائی، ان میں 3 ہم نے پڑھ لی تھی. ایک تھا معرف بالف لام، معرف بال یعنی باللام کے ذریعے سے جو بنتا ہے آپ کا معرفہ الف لام کے ذریعے سے. دوسرا پڑھی تھی ضمائر، جو ہے ہماری، وہ بھی ہماری معارف کے قسم ہے ضمائر. اور تیسرا پڑھا تھا اس میں اشارہ ہم نے، یعنی اس میں اشارہ جو ہے حاذا حاذانی وغیرہ، تو یہ بھی جو ہے ہمارے معرفہ ہوتا ہے اس میں اشارہ. اب چوتھا آپ نے آج پڑھا کہ مضاف جو ہے اس کی اضافہ جب ہو المضاف الی المعرفہ، معرفہ کی طرف. لیکن اس میں یاد رہے جب مضاف ہو اسم معرفہ کی طرف، نکرہ کی طرف نہیں، المضاف الی المعرفہ، المضاف الی المعرفہ. تو جب آپ اسم نکرہ کی جو ہے اضافت کرتے ہیں کسی اسم معرفہ کی طرف، تو وہ اسم نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. تو یہ فائدہ ہے اس میں. اور کل مضاف کے بارے میں نے آپ کو کئی چیزیں بتائی تھی. نمبر 1 بتائی تھی اس میں قاعدہ کی مضاف پر جو ہے آپ کا تنوین نہیں آتا، تنوین اس پر نہیں آتا، اور اس کا جو اعراب ہوتا ہے تنوین کراس، تنوین نہیں آ سکتی مضاف پر. اور نمبر 2 بتایا تھا اس کا اعراب جو ہے یعنی اس کا آخری حرف، اس پر جو حرکت، وہ حسب عامل آئے گی، عامل کے اعتبار سے، عامل جیسا ہوگا ویسی اس پر جو ہے حرکت آئے گی، اعراب آئے گا. تو یہ کتابو بھی ہو سکتا ہے، کتابہ بھی ہو سکتا ہے، کتابی بھی ہو سکتی ہے. اس کو میں نے آپ کو کل مثالوں کے ساتھ سمجھایا. اور ایک اور چیز آج آپ اس میں یاد رکھیں گے، تیسری چیز مضاف سے متعلق جو ہے کہ مضاف پر الف لام نہیں آ سکتا، الف لام اس پر نہیں آتا.
الف لام اس پر مضاف پر نہیں آتا. یہ تیسرا قاعدہ مضاف کے متعلق آپ یاد رکھیں گے کہ اس پر الف لام نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. تو مضاف کے قواعد ہو گئے. اب ہے ہمارا مضاف الیہ. مضاف الیہ کے قواعد. تو کتاب زیدن، پھر سے لکھوں گا، یہ زید ہمارا جو ہے مضاف الیہ ہے جس کی طرف اضافت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. مضاف الیہ، مضاف الیہ. اس کے متعلق آپ پہلا قاعدہ یاد رکھیں گے کہ مضاف الیہ جو ہے یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ہمیشہ مجرور، یعنی اس پر جو ہے ہمیشہ زیر آئے گی، چاہے وہ پھر دو زیر کی تنوین ہو یا ایک زیر ہو. جیسے یہاں پر کتاب زیدن ہے، یہاں پر دو زیر ہے نا، تنوین ہے دو زیر کی. تو چاہے دو زیر ہو یا ایک زیر ہو تو ہمیشہ جو ہے مضاف الیہ مجرور ہوگا. نمبر ایک. نمبر دو، اس پر الف لام داخل ہو سکتا ہے. الف لام داخل ہو سکتا ہے. مضاف الیہ پر الف لام داخل ہو سکتا ہے. تو مثلا آپ کہیں گے کتاب الرسول. کتاب الرسول یہ ایک پیامبر ہے، یعنی میسنجر. میسنجر کو آپ کہتے ہیں عربی میں رسول. کوئی میسنجر ہے تو اس کی کتاب ہے، اس کا خط ہے. کتاب یہ خط کے معنی میں بھی آتا ہے، لیٹر کے معنی میں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کتاب مضاف، بھائی خط کس کا ہے؟ وہ میسنجر کا ہے. تو کتاب الرسولی، تو اس رسول پر آپ دیکھ رہے ہیں الف لام داخل ہوا کہ یہ ایک خاص رسول ہے، اس کی جو ہے اس کا خط ہے. تو الف لام جو ہے اس مضاف الیہ پر داخل ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے اس مثال میں دیکھا. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. کتاب اللہ مثلا، تو یہ اللہ پر جو ہے یہ الف لام داخل ہے. اصل میں اللہ جو ہے وہ الہن ہے. الہن ہے اللہ جو ہے نا، اللہ کا اسم ذات جو ہے الہن ہے وہ اصل میں. اسی پر جو ہے ہم نے الف لام ایڈ کیا ہے، اس پر الالہ بن گیا وہ. تو اسی طرح اس پر جو ہے کچھ تغیر پھر واقع ہوا، کچھ تبدیلی حذف ہوا. یعنی اللہ میں ہم نے ایڈ کیا الف لام کو، اور اس میں ایک الف جو ہے وہ حذف ہو جاتی ہے. یہ والی بیچ والی الف یہ حذف ہو جاتی ہے. تو لام اور لام باقی رہتے ہیں، اور اخیر میں پھر ایک ہی پیش ہوں کی. جب الف لام داخل ہو گیا تو تنوین ختم. تو الہن سے اللہ بناتے ہیں، ہے نا. اللہ بناتے ہیں اللہ پاک کا اسم ذات. تو کتاب اللہ، تو اللہ میں بھی الف لام ہے. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر ایک ہی زیر آئی. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو یہ کتاب اللہ، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں مضاف الیہ ہے اللہ، اس پر زیر آئی ایک ہی زیر چونکہ الف لام ہے، اور الف لام مضاف الیہ پر داخل ہوا. تو یہ دو چیزیں اس میں مضاف الیہ میں آپ یاد رکھیں گے. ایک تو یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور دوسرا اس پر الف لام داخل ہو سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی میں سمجھانا چاہتا تھا آپ کو. اس کے ریلیٹڈ یہ دو چیزیں جو ہے مضاف سے متعلق اور مضاف الیہ سے متعلق، تو یہ دو چیزیں آپ سمجھ لیجیے. اب ایک اور چیز میں یہاں پر سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب کسی اسم کی اضافت ہو نکرہ کی طرف، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب معرفہ کی طرف ہو. کتاب زیدن جب مضاف الیہ ہمارا جو ہے معرفہ ہوتا تھا، تو مثلا زیدن یہاں پر جو ہے معرفہ تھا. لیکن اب کیا مسئلہ ہوگا جب اگر مضاف الیہ ہمارا فرض کرو کہ نکرہ ہو، تو اس سے تعین کے معنی پیدا نہیں ہوتے. پہلے میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں. یہ جو ہم نے کتاب زیدن کہا نا، تو اس سے تعین ہو جاتی ہے کہ زید کی کتاب ہے، خاص ہو جاتی ہے زید کے ساتھ، متعین ہو جاتی ہے بلکہ زید کے. کلاس میں ہیں 30-40 بندے ہیں، 30-40 اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن ان میں ایک جو ہے اس کا نام زید ہے. تو یہ خاص ہو، تو یہ متعین ہو گئی کتاب زید کے لیے. تو اس میں معرفہ کی طرف جب ہم اضافت کرتے ہیں نکرہ کی، تو وہ اس میں جو ہے تعین کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا اس میں معرفہ کا مسئلہ. لیکن اگر اب ہمارے پاس آپ کا جو ہے مضاف الیہ وہ کوئی اسم نکرہ ہو، مثلا کتاب رجل، تو رجل کے معنی کوئی آدمی یا ایک آدمی، تو
तर्जुमा होगा एक आदमी की किताब या किसी आदमी की किताब। तो इस वक्त क्या होगा, किताब यहाँ पर मुजाफ है ना भाई, किताब तो मुजाफ है, ये खुद नकिरा है। और रजुलिन, यहाँ पर अलिफ लाम आपको नजर नहीं आ रहा है, रजुल है ये, है ना, ये नकिरा है, तो मुजाफ इले भी नकिरा और मुजाफ भी नकिरा। तो इस सूरत में क्या होगा, क्या फायदा होगा इस वाली इजाफत से, ये भी मुजाफ मुजाफ इले है, लेकिन यहाँ पर दोनों इसम जो आपके हैं, मुजाफ भी और मुजाफ इले भी, वो दोनों नकिरा है। तो कहते हैं जब नकीरा की इजाफत नकीरा की तरफ हो तो इससे माना में तखसीस के माना पैदा हो जाते हैं। तखसीस, तायीन नहीं, तखसीस, ता खा सौद या सौद, कि तखसीस के माना खास हो जाता है। क्या मतलब कि जब आपने कहा एक आदमी की किताब, तो इससे इमरातुन ये बाहर निकल गई, यानी किसी औरत की किताब नहीं है, खास किसी, यानी मर्दों के साथ ये खास हो गई। औरतें बाहर, बच्चे इससे बाहर हो गए, सभी की किताब नहीं है, किसी बच्चे की किताब नहीं है। तो इमरातुन सबीयुन इससे बाहर हो गए, ठीक है ना। तो ये तखसीस जो है ये खास हो जाता है मर्दों के साथ, कि मर्दों में से किसी की किताब है। तायीन तो अभी भी नहीं हुई, यानी किसी खास मर्द की तरफ इशारा नहीं किया, अलबत्ता मर्दों के साथ इसकी तखसीस की गई कि खास मर्दों की, औरतों की नहीं है। तो जब नकीरा की इजाफत नकीरा की तरफ हो तो माना में तखसीस के माना पैदा हो जाते हैं। और जब आपने पढ़ा पहली मैंने बताया कि नकीरा की इजाफत जो है आपकी मारिफा की तरफ हो, तो उस वक्त जो है वो तायीन के माना पैदा होते हैं। तो ये दो लफ्ज हैं, तायीन और तखसीस, इनके फर्क को जो है समझ लीजिए, तायीन और तखसीस। तो ये हो गया आपका मोटा मोटा ये। जब इस अब मसला है इसमें जाहिर की तरफ मुजाफ इलैह है, ठीक है ना। किताब रजुलिन, किताब जैदिन, किताबुल्लाहि, किताब रसूली, तो यार रसूल अल्लाह और जैद यहाँ पर जाहिर अस्मा है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, जैसा कि आपको इस सबक में सिखाएंगे, इजाफत जो है किसी जमीर की तरफ भी होती है। जैसे आप कहते हैं, इंग्लिश में भी कहते हैं बुक ऑफ जैद, जैद्स बुक या बुक ऑफ जैद। लेकिन अगर आप इस जैद के बजाय प्रोनाउन यूज करें हिज, तो आप कहते हैं इंग्लिश में भी हिज बुक, हिज बुक, हिज बुक, उसकी किताब, आपकी किताब, योर बुक कहते हैं आप, है ना। उसकी किताब, आपकी किताब, मेरी किताब, हमारी किताब। तो इस वक्त जो है इजाफत है अब जमीर की तरफ, तो नाउन की जगह आप प्रोनाउन को यूज करते हैं। और जिस तरह नाउन को हम जो है जाहिर जो है, इसमें जाहिर जो है उसको हम मुजाफ इलैह बना सकते हैं, इसी तरह जमीर को भी जो है हम मुजाफ इलैह बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, तो देख लीजिए। मसलन हम कहते हैं, मुझे कहना है उसकी किताब, उस एक आदमी की किताब, मुझे कहना है अरबी में उस एक आदमी की किताब, आदमी की किताब। तो ये मुझे अरबी में कहना, तो मैं कैसे कहूंगा, तो इसके लिए हमारे पास वही जमायर हैं जो आपने पढ़े थे अभी दुरुस्त है ना, तमरीन सर्फ में जो मैंने आपको बताया, 14 जो हमारे पास जमायर मुनफसिला है, उसी के हम लाते हैं अटैच्ड प्रोनाउंस। वो भी हमारे पास 14 हैं। वो है हु, ये अटैच्ड प्रोनाउंस है हमारी, जो इसम फ़ैल के साथ मिले हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं। वो तो है हुआ, हुमा, हुम, वो डिटैच्ड प्रोनाउंस है, जिन्हें ज़माइर मुनफसिला कहते हैं, ज़मीर मुनफसिल। ये वाली जो है ये अटैच्ड प्रोनाउंस है, ज़मीर है ना, ये वाली वो ज़मीर हैं जो इसम या फ़ैल के साथ मिलकर होती हैं। तो ये है हु, हुमा है, ये भी 14 हैं। हु, हुमा, हुम, ये भी लिख लीजिए आप। फिर हा है, वहां पर हिया था, यहाँ पर मुत्तसिल में ये जमायर है मुत्तसिला, इसको लिख लीजिएगा, मुत्तसिलतुन, दमायर अद दमायर अल मुत्तसिला, अज़मायर अल मुत्तसिला। ओ हुमा हुम, हा ये मुअन्नस के लिए, इसी तरह हुमा, और फिर हुन्ना किताबु हुन्ना, मसलन अगर कहना हुन्ना। इसी तरह फिर ये जो आगे है, यानी हाजिर के लिए तो का आता है, वहां पर अंत था, मुत्तसिल में का है। फिर कुमा, कुम, के,
یہ وہاں پر انتی تھا، یہاں پر کے ہے، کما کننا. پھر ہمارا آتا ہے یا متکلم جسے ہم کہتے ہیں، یا ساکن ہوتی ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسے یا متکلم کہتے ہیں. یا متکلم، یہ متکلم کی آتی ہے، یہ بھی ضمیر ہے ہماری متصل. اور اسی طرح نا آتا ہے، نا، نون علی زبر نا، یہ بھی ضمیر متصل ہے ہماری. تو یہ 14 آپ کی ضمائر متصلہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا. تو اگر مجھے کہنا ہو اس ایک آدمی کی کتاب، تو یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ غائب کے لیے ہیں، یہاں والے جو ہیں، یہ جو ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، یہ غائب کے لیے ہمارے پاس ضمائر متصلہ ہیں، یہ غائب کے لیے ہیں 6. اور یہ والے جو ہیں بیچ میں جو میں نے لکھے، یہ والے آپ کے حاضر کے لیے ہیں، مخاطب کے لیے. اور یہ دو جو ہیں یا متکلم کی اور نون الف زبر نا کی، یہ جو ہے آپ کی متکلم کی ہے. یا متکلم یہ متکلم واحد کے لیے ہے، اور نہ جو ہے یہ متکلم جمع کے لیے ہے، جمع متکلم کے لیے ہے. تو یہ 14 صیغے ہو گئے، 14 ضمائر ہو گئے آپ کی متصلہ. تو مجھے کہنا ہے اس ایک آدمی کی کتاب، تو بھائی اس ایک آدمی کے لیے کیا آتی ہے ضمیر؟ وہ ہو آتی ہے. مجھے کہنا ہے اس کی کتاب، یہ اس ایک آدمی کی کتاب، یہ ہے مثلا برابر زید کی کتاب. زید کی کتاب کے لیے میں کہتا کتاب زید، مجھے کہنا ہی پڑتا کتاب، تو میں لکھوں گا کتاب زید، کتاب زید. اگر مجھے کہنا ہوتا زید کی کتاب تو میں کہوں گا کتاب زید. لیکن اب اس زید کی جگہ جو اسم تھا، ناؤن تھا، اس کی جگہ مجھے ایک پروناؤن یوز کرنا ہے. تو یہ غائب کا چونکہ صیغہ ہے، مجھے کہنا ہے اس ایک مرد کی کتاب. تو اس ایک مرد کے لیے جو ہے اس عربی میں ہمارے پاس وہ استعمال ہوتا ہے بھائی، کیا استعمال ہوتا ہے؟ ہو کی ضمیر، جو آپ وہاں دیکھ رہے ہیں پہلے ہی، یہ والی، یہ ہو جو ہے، تو یہ استعمال ہوگی. تو کتاب زیدن کی بجائے آپ لکھیں گے کتاب ہو، کتاب ہو. تو یا ایسے الٹا پیش کر کے کتاب ہو، اس ایک آدمی کی کتاب، ٹھیک ہے نا. اسی طرح کہنا ہو ان دو آدمیوں کے، تو کہوں گا کتابہما، ان سب آدمیوں کی کتاب کتابہم. اس ایک عورت کی کتاب کتابہا، ان دو عورتوں کی کتاب کتابہما، ان سب عورتوں کی کتاب کتابہن. تجھ ایک مرد کی کتاب کتابوں کا، تم دو مردوں کی کتاب کتابوں کو، تم سب مردوں کی کتاب کتابوں کو. تو ایک عورت کی کتاب کتابوں کی، تم دو عورتوں کی کتاب کتابوں کو، تم سب عورتوں کی کتاب کتابوں کو. میری کتاب یعنی متکلم واحد کی، تو کہے گا کتابی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یا متکلم، اس سے پہلے والے حرف پر زیر. تو کتابی، مکتبی، قلمی، قراصتی، اسی طریقے سے جوالی. اور اگر یا ہماری کتاب کہنا ہو، یا ہم سب کی کتاب، ہم دو مردوں کی کتاب یا دو عورتوں کی کتاب، تو کہے گا کتابنا، کتابنا. چلیے بھائی ٹھیک ہے، اس میں آج اتنا انشاءاللہ. تو باقی مزید اس میں رہ گیا کچھ اور بھی، اس کو درس جو ہے ہم اس میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.